صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج. صدقہ فطر بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا. اناج جو کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں. اور ہر بڑے چھوٹے، ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں. اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے. سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں. 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام. اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام. 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے. اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھیں. جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے. آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے. ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا. دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں. لیکن ہم غلط العام میں پتا اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو. حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا. لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے. تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے. وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا. اچھا اب آ جائیں اس طرف. تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ پیمانے تو ان کے تھے. تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے 2600 گرام. یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام. ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے. ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 2.25 کلو. اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں 1 مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400. تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام، 2750 گرام. یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے، یہ 2.25 کلو ہے. ٹھیک ہے؟ تو 2750 گرام یعنی کہ 2.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے. ایک سا 2750 گرام 2.25 کلو. اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، راؤنڈ آف کر لیں، 3 کلو ہی دے دیں. 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی، 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800. آٹا کتنا کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی. پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 2.25 کلو یا 3 کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے، ایک سا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ دیا ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 2.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے.
ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب، تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ. نہ، اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے، وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے، وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا، اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے 3.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں، اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا، اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے، چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا، ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا، تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں، زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے، ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا، اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں، نہیں رکھنے والے، بوڑھے رکھنے والے، نہیں رکھنے والے، ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں، ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں. وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 3.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں، یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے، اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر. اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو یہ اکٹھا کیا ہے پیسہ، بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے اور بوریاں، پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں، کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تسی اور دے رہا وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے. اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکات جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں کیا ہم سونے کی زکات جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکات تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے، چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں، ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں، یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے 1 وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں. حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے. خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں، جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے، ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی، ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے.
حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے، کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا، ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے 1 منٹ خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو، خواہ اسے اتنی رقم دے دیں. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے، وہ 60 مسکینوں والا ہو، خواہ وہ 1 مسکین والا ہو، سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 2.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کریں. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی، کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے، یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے، اتنا مہنگا ہے، تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر، چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل، 3000 روپے کلو، تو 9000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں ہے. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں، تو 9000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دے. 3 کلو دیسی گھی، جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں، اناج کی شکل میں ہو، کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، جس طریقے سے آپ مرضی کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں، جو کشمش، پنیر، گندم اور اسی کی فارم آٹا، کھجور، یہ آپ دے سکتے ہیں. کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے، جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے، تو 1800 بن گیا. چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا، 2000 بھی دیں فیکس. اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں، وہ لے لیں. ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا، زکوٰۃ دینے والے جبھی اپنی زکوٰۃ دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا. ہاں تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی، صبر آ جائے گا. اوپر نہ دیکھو، اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں بڑے گنہگار جی، کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے اسی ابو جہل پڑھنا جائے، سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے راستے پہ چلے. جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں، وہاں کہتے ہیں اسی بڑے گنہگار، اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کی تعلیمات دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانسیں میری چلتی رہیں، اتنا رزق کافی ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت، یہ ٹوٹل خوراک تھی. اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا، تکلیف دہ کام تھا. اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں. پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے، جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی، اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے، اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. آپ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے، آپ نے ایلا کیا تھا، 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے، ہمارا خرچہ بڑھائیں. لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں، آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا
ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں۔ تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے، کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے، جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حال۔ بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائیں نے، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا، تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا ہیٹرلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔
تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے. اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا. یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار.
تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے, کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا, اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو, یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے, کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی, پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی, نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا, وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے, آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں, کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں, نہ ایک بار, نہ دو بار, نہ تین بار, نہ چار بار, نہ پانچ بار, میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا, اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے, اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں, ان میں سے ایک عرش کا سایہ, اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے, ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی. اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48, یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے, تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے, تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں, بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی, یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے, ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ, جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے, اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں, سن نبی داؤد میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے, کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے.
اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا, بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا. اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین. اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی, لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. دعا صرف اللہ ہی سے, آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکہ, مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ, موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام, ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا, ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں, لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا, آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. دعا صرف اللہ ہی سے, میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے. آپ کسی بھی مسلمان سے, خواہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے, کسی جن سے ہو سکتی ہے, کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. نہیں جی نہیں, نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے, دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکعتیں جو فرض ہیں روزانہ کی, ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی, غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, آپ مجھے پانی پلاتے ہیں, تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن آپ بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں, اور آپ مر چکے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں, اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں. وہی بات, وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا, کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, گندم کے عوض, اناج کے عوض.
تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے, وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے, لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں, حمزہ بن عبد المطلب, جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں, المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے, آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے, کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں, کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے, اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے, سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے, اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد, اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد, آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی جن سے, نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے, چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے, چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے, فارغ. سورج ختم, زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ, جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو, تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ, مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ, وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا, ہواؤں کا چلنا, ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے, ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی, جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے, کیونکہ سورج ایویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو, وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر, پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی, یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے, اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے, جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے, وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی بھی 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے, اس میں فیول کون ڈال رہا ہے, اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے. سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا, لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں, حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے, پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر, دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں, وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا, کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے, اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا,
انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جنانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان پہنچ کے فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رک سکتا سر. نہ، انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہے، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہے، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا، شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے. That's all، جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے،
میں اس गुनाह को भी नेकी के बराबर तोड़ दूंगा, एक बार मेरी तरफ आ जा। सही मुस्लिम में हदीस है और जामिया तिरमिज़ी में भी, ऐ मेरे बंदे अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाएं और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। और ऐ मेरे बंदे अगर तू जमीन और आसमान गुनाहों के भर के क़यामत वाले दिन मेरे पास आया लेकिन तूने एक गुनाह न किया हुआ और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना, तो मैं उस कदर मगफिरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा अगर तूने शिरक ना किया हुआ। बस ये गारंटी दे। एक तो मोटा मोटा शिरक है ना, वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिरक कहा गया। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। वो भी छोटा शिरक तो है। फजर के वक्त अजान की आवाज सुन के मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना, यह भी शिरक की एक फॉर्म है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना, वो क्या है? वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। आप बंदा कहता है यार ये कौन सी डिग्री है, मुशरिक तो मैं भी नहीं हूं। ना सर ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी तौहीद और ते तुहाडी मेरी तौहीद और। वो हर तरह के शिर्क से आजाद हो चुके थे। सर इससे बड़ी क्या बात होगी? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि सूरतुल बकरा में कि जब जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया तब तब वो आजमाइश में पूरा उतरा। और सूरतुल नज्म में फरमाया इब्राहीम वो है जो हमसे वफा करने वाला है। और सूरह अस-साफ़ात में आया कि हमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला कि उसके बच्चे की कुर्बानी का उसे हुक्म दिया तो वो तैयार हो गया उसके लिए। तो उन्होंने बेटे को भी अल्लाह के मुकाबले में खड़े नहीं होने दिया, इसलिए कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये कोई छोटी डिग्री नहीं, बहुत बड़ी डिग्री है। तो शिर्क का मामला बहुत सेंसिटिव है। ये सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई। एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर ही कि नबी अलैहिस्सलाम जब शबे मेराज गए तो अल्लाह ताला ने उनको 3 तोहफे दिए। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल, और तीसरा ये कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो उम्मती शिर्क नहीं करेगा ना, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा क़यामत वाले दिन, यानी एट द एंड ऑफ द डे, अपना अजाब भुगतने के बाद। ये नबी अलैहिस्सलाम को गारंटी दी गई। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं? तुम्हें बता ना दूं? बता ना दूं? या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, उसमें भी यही अल्फाज है, लेकिन उसमें अल्फाज है कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। पैदा करने वाला और पैदा हुआ बराबर नहीं हो सकते। सर अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला है, बाकी सब पैदा हुए हैं, तो वो अल्लाह के मुकाबले में कैसे आ सकते हैं? नेवर, कभी नहीं आ सकते। सही बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है, मुआज इब्न जबल कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे एक दफा सवारी पे गधे पे बैठा था, आपके और मेरे दरमियान बस एक पालान की लकड़ी थी, यानी आप अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे वो एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई थी कमर को सपोर्ट देने के लिए। अब वो ये नक्शा इसलिए खींच रहे थे अपना रसूलुल्लाह से कुर्ब बताने के लिए कि मेरी खुशनसीबी है कि हुजूर गधे पे बैठे हैं आगे और मेरे और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ एक लकड़ी की वो पालान की डंडी है लकड़ी की। सर आप जरा खुशनसीबी का लेवल देखें। और नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे मुझसे इरशाद फरमाते हैं मुआज, तो कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह हाजिर हूं, हुक्म कीजिए। फिर हुजूर ने दूसरी दफा कहा ऐ मुआज, फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, तीसरी दफा भी इस तरह कहा। फिर हुजूर ने, यानी ये इसलिए आप करते थे कि किसी को अटेंटिव करें कि मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगा। तो मैं मुआज जानते हो कि अल्लाह का अपने बंदों पे क्या हक है? कि रसूलुल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पे यह हक है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो फिर नबी इस्लाम खामोश हो गए, सवारी थोड़ी आगे गई, फिर आपने कहा मुआज कि या रसूलल्लाह हाजिर, लब्बैक का या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज है, या रसूलल्लाह हाजिर हूं। फिर कहा मुआज लब्बैक या रसूल अल्लाह, 3 दफा।
پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال۔ سورۃ الملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند لاڈلی صورتوں میں سے، پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر ہے 67۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں، البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک منجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے یہ مانع ہے۔ یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جو سورۃ الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اذن سے، منجیہ ہے، یہ مانع ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرہانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ سورت، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ ایک کمزور روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کو سپورٹیو یہ روایت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں، سنن طبرانی کے اندر ایک تابعی ہیں، 103 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر نہ لیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائق، جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ یہ تو یعنی مطلق